السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، زکوٰۃ یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے اس طرح سے زکوٰۃ کو بھی امت مسلمہ کے اوپر فرض کیا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے ہمارے علماء نے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو زکوٰۃ کو ادا نہ کرے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو زکوٰۃ کو ادا نہ کرے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ دوستو، غیر مقلد حضرات جن کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی فرقہ نہیں ہوتا، صرف ایک نعرہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام صرف یہ اپنی شہرت کے لیے اور اپنے نام و نمود کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور رسول سے بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ سننے کے لیے ملی۔ عقیل نامی ایک شخص ہے جو کہ سہارنپور انڈیا کا رہنے والا ہے، کئی دنوں سے جدہ کے اندر مقیم ہے، اور یہ عورت نما ایک مرد ہے۔ آپ اس کا لب و لہجہ دیکھیے، آپ اس کے بات کرنے کا ڈھنگ دیکھیے، اس کا طریقہ دیکھیے، داڑھی کٹا ہوا ہے، پینٹ شرٹ پہن کر گھومتا ہے، اور نہ جانے کیسی اس کی حرکتیں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ یہ کئی زمانے سے فضائل اعمال پر بھوکتا آ رہا ہے، کئی زمانے سے یہ دعوت تبلیغ کے اوپر بھوکتا آ رہا ہے، علماء دیوبند کے اوپر بھوکتا آ رہا ہے، اور کئی زمانے سے یہ فقہ حنفی کی کتابوں کے اوپر اپنی غلاظتیں بکتا آ رہا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے اس سے مناظرہ کیا، اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، لیکن یہ بیوقوف اور بزدل شخص کبھی ہمارے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کے کانٹیکٹ نمبر نکالے، اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو فون کیا، لیکن اس نے کبھی ہم سے بات کرنے کی ہمت نہیں جٹائی۔ اصل میں جو فتنے جو ہوتے ہیں، فتنوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ امت کے اندر فتنہ ڈالے اور سامنے نہ آئے۔ فتن کبھی سامنے آتا ہی نہیں، جو حق پر ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے، فتنے کبھی سامنے نہیں آتا۔ اور یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی اگر حرکتیں اس کے مسلک، اس کے فرقے کے علماء کو اگر بتائی جائے تو وہ لوگ خود اس کا رد کریں۔ آپ اس کی بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، عورتوں کی طرح بات کرتا ہے، اترا کر مٹکا کر باتیں کرتا ہے۔ آپ اس کی زبان دیکھیے، آپ اس کا پہناوا دیکھیے، آپ اس کا چہرہ دیکھیے، کسی بھی طرح سے یہ آپ کو مسلمان نظر ہی نہیں آئے گا۔ غیر مقلد طرح یہودیوں کی طرح اس نے فرنچ داڑھی رکھا ہوا ہے، پینٹ شرٹ پہن کر گھومتا ہے، اور اس کی گھر کی مستورات کو بھی یہ پردہ نہیں کراتا ہے، اور بے پردہ اس کی مستورات سے یہ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جب تک آدمی کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کتنا نیچ قسم کا آدمی ہے، کتنا مطلب فراڈ قسم کا آدمی ہے، تب تک امت کو پتہ نہیں چلتا اس کو ماننا چاہیے کہ نہ ماننا چاہیے۔ اس کا ایک چینل بھی چلتا ہے یوٹیوب کے اوپر، نور ٹی وی کر کے، نور ٹی وی اس طرح کے اس کا چینل چلتا ہے۔ اس پر اس نے ایک دو دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں یہ بیوقوف کہہ رہا ہے کہ عورت کے زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہاں پر وہ کچھ علماء کے باتیں اور فتوے پلے کر کے بتا رہا ہے، لیپ ٹاپ ہے اس کے پاس رکھا ہوا، اور کچھ فتوے پلے کر کے بتا رہا ہے۔ وہاں پر ایک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عورت کے استعمال کے جو زیورات ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اصل میں جو مفتی صاحب وہ مسئلہ بتا رہے ہیں، آل سعود کے جو مفتی صاحب ہیں وہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، اس لیے کہ امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ زیور جس میں جو استعمال کے لیے ہے، سونے اور چاندی کے وہ زیورات جو استعمال کے لیے عورت بناتی ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے اس مسلک سے رجوع کر لیا ہے، اور اب آپ اگر دیکھو گے تو حنبلی جتنے بھی علماء ہیں وہ احتیاطاً امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ اصل میں سعودی عرب پورا ڈپینڈ ہے ابن باز اور ابن عثیمین کے فتاویٰ پر، کہ وہاں پر ابن باز اور ابن عثیمین رحمہم اللہ ان کے فتاویٰ بہت چلتے ہیں۔ یہ حنبلی مسلک کے علماء ہیں، اور غیر مقلد جب سعودی عرب جاتے ہیں تو ابن باز ابن عثیمین کو بہت ترجیح دیتے ہیں، اور بہت ان کے اوپر اعتماد دکھاتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو عرب میں رہنا ہے، سعودی عرب میں ان کو رہنا ہے، پیسے کمانا ہے۔ اگر یہ وہاں پر تقلید کے خلاف کچھ کہیں گے، وہاں کے علماء کو کچھ کہیں گے، تو وہاں سے شیخ لوگ ان کے پچھواڑے پہ لات مار کے ان کو بھگا دیں گے، ان کے راشن پانے کا اور پیٹ پوجا کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے سعودی عرب جا کر یہ تقلید کے خلاف زبان نہیں کھولتے، اور جو سعودی عرب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جیسے کہ ابن باز، ابن عثیمین رحمہم اللہ، ان کی تقلید کرنے لگتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے علماء کو بہت مانتے ہیں،
ہم تمہارے علماء کو بہت مانتے ہیں. اور وہی غیر مقلد جب انڈیا میں اور پاکستان میں جب آتے ہیں تو علماء کے اوپر بھوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی عالم کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کسی ولی کا کلمہ نہیں پڑھا, کسی امام کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, ہم محمد رسول اللہ کو مانیں گے, ہم نبی کو مانیں گے, ہم اللہ کو مانیں گے, ہم ان کو مانتے ہیں, ہمارے دو ہی اصول ہیں اللہ رسول, اس کے علاوہ نہ کسی کا راج چلے گا, نہ کسی کا کوئی حکم چل سکتا ہے, اللہ کا ہی حکم چلے گا, نبی کا ہی حکم چلے گا. اس طرح کے یہ ڈرامے بازی بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن شریعت سے کھلواڑ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اب جس طرح سے انہوں نے زکوٰۃ کے اوپر اپنی بھڑاس نکالی اور کہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ, ان کو پہلے تحقیق کرنا چاہیے تھی کہ حنبلی مسلک کے جو بات کے متاخرین علماء ہیں انہوں نے بھی احتیاطاً یہی فتویٰ دیا ہے کہ عورتیں بھی اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالیں, لیکن انہوں نے تحقیق نہیں کی. کیوں؟ یہ اصل میں ایک چور راستہ ہے. غیر مقلدوں کو چور راستوں سے بہت محبت ہے. اب دیکھیے 8 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے, ان کو پڑھنے کے لیے جان پر آتا ہے تو انہوں نے 8 کو بدعت کا نام دے دیا. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا. اگر آپ نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے تو پھر ابن عثیمین کا کلمہ پڑھا ہے, ابن باز کا کلمہ پڑھا ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے جب آپ ان کا فتویٰ پیش کر رہے ہو تو کہ آپ نے ابن عثیمین ابن باز کا کلمہ پڑھا ہے. 3 طلاق کے معاملے میں جب ان کو کہا جاتا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 3 کو 3 ہی کہا ہے تو کہتے کہ ہم نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور نبی سے 3 کی 1 ثابت ہے. مطلب یہ کہ خود بیوقوف ہے, یہ خود بیوقوف ہے. 3 کو 1 گنتے اور اپنی بیوقوفی کا پورا بھنڈورا جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھوڑتے. نعوذ باللہ من ذالک, کہ اللہ کے نبی بھی 3 کو 1 سمجھتے تھے. کون بیوقوف ہوگا جو 3 کو 1 سمجھے گا؟ کون بیوقوف ہوگا؟ کسی کو آپ 30 روپے دو, کہو کہ نہیں مجھے 10 ہی روپے ملے. کسی کو آپ 3 روپیہ دو اور کہو کہ نہیں بھائی میرے کو میں نے تجھے 1 ہی روپیہ دیا. کوئی مانے گا؟ یہ سب سے بڑا بیوقوف ترین فرقہ ہے جو 3 کو 1 بولتا ہے طلاق کے معاملے میں. کیوں؟ وہاں پر خواہش نفس, اپنی مرضی, اپنی منمانی چلانا مقصد ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. کہ عورت کو طلاق بھی دو, طلاق دینے کے بعد یہ بہانہ بھی کرو کہ بھائی نہیں بھائی 3 کی 3 نہیں ہوتی, 3 کی 1 ہی ہوتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. 3 رکعت وتر کا مسئلہ ہے, وہاں پر 3 رکعت پڑھنے ان کو جان پہ آتا ہے تو 1 ہی پڑھتے ہیں. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ 5 نمازوں کی فرضیت کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے, ورنہ یہ 5 وقت کی نماز کے اندر بھی کٹوٹی کر لیتے. 5 وقت کی نماز کے اندر بھی کیا کر لیتے؟ کیڑے نکالتے. پر اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اللہ تبارک نے موقع ہی نہیں دیا. اب آتا ہے عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے, قربانی کا موقع آتا ہے, تو وہاں پر ساری امت کا اتفاق ہے قربانی 3 دن. لیکن یہ بیوقوف کہتے ہیں کہ 3 دن میں پورے 5 دن ہم کریں گے, پورے 5 دن ہم کریں گے. حالانکہ حدیث ہے اور صحابہ اکرام کا اس پر عمل ہے کہ قربانی عید کا دن و یومان بعدہ اور عید کے بعد 2 دن 3 دن ہی قربانی ہوگی. لیکن یہ بیوقوف کہتے ہیں کہ نہیں 5 دن ہم قربانی کریں. کیوں؟ کھانے کا مسئلہ ہے نا, کھانے کا. ہاں پیٹ کے لیے, پیٹ کا جہاں مسئلہ آتا ہے نا, پیٹ کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر یہ کوئی شریعت نہیں, کوئی نہیں, کچھ نہیں. پھر وہاں پر یہ ابن باز کو بھی اپنا امام بنا لیں گے, اپنا نبی بنا لیں گے, ابن عثیمین کو بھی اپنا نبی بنا لیں گے. بہرحال دوستو باتیں بہت ہو گئی. یہ ایک بیوقوف قسم کا گھٹیا آدمی ہے. ہم نے کئی مرتبہ اس کو مناظرے کا آفر کیا ہے, پر یہ چوہے کی طرح بل میں گھسا بیٹھا ہے اور گھر کے اندر اس طرح کی ویڈیو بنا کر یہ کیا کرتا ہے, ڈال کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں پر اس نے اس کی کلپ ڈالا ہے, آپ وہاں پر اس کے ڈسکرپشن کے اندر, اس کے نیچے کومنٹس کے اندر آپ دیکھیے, کسی ایک بندے نے بھی اس کی تعریف نہیں کی. کسی ایک بندے نے بھی اس کی تعریف نہیں. سب نے اس کو برا بھلا کہا. کسی نے اس کو یہودی کہا, کسی نے اس کو بددین کہا, کسی نے اس کو گمراہ کہا, اور کتنے لوگوں نے کہا کہ لکھا ہے کہ تم یہ کلپ یہاں سے کیا کر دو, ریموو کر دو, ڈیلیٹ کر دو. لیکن یہ اتنا بڑا بے غیرت ہے کہ ساری دنیا سے اس کو میسج آ رہے ہیں, تب بھی یہ اپنی کلپ کو ریموو نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ مشہور ہونا ہے, فیمس ہونا ہے. بس فیمس بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, فیمس ہونا بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو شہرت مل رہی ہے, شہرت حاصل کرنے کی اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے. بہرحال میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ابن باز اور ابن عثیمین کے ایک شاگرد, بہت بڑے عالم دین ہیں سعودی عرب کے, محمد صالح المنجد, ان کی ایک ویب سائٹ ہے. ویب سائٹ کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اور پورے ان کا فتویٰ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا. وہاں پر انہوں نے ساری حدیثوں کو اور سارے علماء کے اقوال کو نقل کیا ہے. وہ علماء جو کہتے ہیں کہ بھائی سونے چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے, ان کی بھی دلائل کو لکھا ہے. اور جو علماء اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں سونے اور چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے, ان کی بھی دلائل کو انہوں نے نقل کیا ہے. اور آخر میں لکھا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات کی بھی کیا نکالی جائے, زکوٰۃ نکالی جائے.
یہ سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے آج کے زمانے میں، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور بہت سارے جوابات کے اندر ابن عثیمین اور ابن باز کے انڈائریکٹ فتوے جو انہوں نے ریکارڈ کیے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اس کو بھی کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے مفتی عیسیٰ صاحب نے بھی اس کا ایک جواب ریکارڈ کیا ہے، اس کی بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، جاتے جاتے تحقیق کس کے قابل قبول، وہ جو پہلے تھے یا وہ جو اس زمانے میں آئے؟ تو ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے ان کی طہارت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی ذہانت، ان کا اخلاص اعلیٰ درجے کا تھا۔ جیسے یہ زمانہ اللہ کے نبی کے زمانے سے دور ہوتا گیا تو لوگوں کے اندر سستی آتی گئی، کاہلی آتی گئی، تقوی طہارت وہ معیار کا نہیں رہا، اخلاص وہ معیار کا نہیں رہا، اور اس زمانے کے اندر لوگ صرف اپنی بات کو منوانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ وہ زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر لوگ اپنے بات کو منوانے کے عادی نہیں تھے، جو حق تھا اس کو کہتے تھے، جو حق تھا اس کو کہتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فقہ حنفی کو مرتب کیا ہے، انہوں نے صحابہ کی اور تابعین کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے فتووں کو، ان کے اقوال کو سامنے رکھ کر فقہ حنفی کو مرتب کیا ہے۔ تو فقہ حنفی اصل میں یہ مسئلہ ائمہ ثلاثہ اور فقہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان مختلف ہی ہے۔ ائمہ ثلاثہ قائل نہیں ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، پر امام اعظم ابو حنیفہ قائل ہے کہ زکوٰۃ دی جائیں گی۔ اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک دلیل دے کر چور دروازہ بند کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ چور دروازہ بند کر دیا ہے کہ آگے چور دروازہ کھل سکتا تھا۔ وہ چور دروازہ کیا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، پہلے دلیل سنیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل میں تو انہوں نے احادیث اور آثار تو پیش کیے ہیں، صحابہ اکرام کے اقوال بھی پیش کیے ہیں، لیکن عقلی دلیل یہ دی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال اموال تجارت ہو، کیا ہو؟ اموال تجارت ہو، اور سونے اور چاندی اگر زیورات کی شکل کے اندر کبھی بدل بھی جائے، زیورات کی شکل بھی اختیار اگر کر لے، تب بھی وہ اموال تجارت ہی رہیں گے، وہ اموال تجارت سے خارج نہیں ہوں گی۔ تو جب وہ اموال تجارت سے خارج نہیں ہو رہے تو ان کے اوپر نصاب کو پہنچنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ اموال تجارت پر واجب ہوتی ہے، اور سونا تو اصل ہے اور چاندی بھی اصل ہے۔ اگر یہ کسی بھی چیز کی شکل اختیار کر لے تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ آئیں گی جو زکوٰۃ سونے اور چاندی پر آتی ہے۔ شکل بدلنے سے اس کی جو علت ہے وہ علت نہیں بدلیں گی۔ سونا چاندی چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو یا سکوں کی شکل میں ہو، اس پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن اگر اس کی شکل کو بدل دیا جائے کہ جو ڈلی جو تھی سونے کی، اس سے ایئرنگ بنا لیا، نیکلیس بنا لیا اور ایئرنگ بنا لیا، یا پھر دوسرے زیورات اس سے بنا لیے، تو ڈلی کو آپ نے کیا کر لیا؟ زیورات کے اندر تقسیم کر لیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کہ یہاں پر علت یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی اگر شکل کو بدل بھی دیا جائے تو اس میں جو علت ہے اموال تجارت کا ہونا، یہ صفت اس کی نہیں بدل سکتی۔ اس کی ایک صفت ہے، سونے چاندی کی صفت کیا ہے کہ یہ اموال تجارت ہے۔ آج اگر تم زیورات بنا کر بھی رکھو، کبھی نہ کبھی آپ اس کو بیچو گے اور یہ بکیں گا، اس کو بیچو گے اور یہ بکیں گا، اور یہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اموال تجارت ہونے کی بنا پر سونے اور چاندی کی زیورات میں زکوٰۃ آنا ہی آنا ہے، اور واجب ہے، لازم ہے ایک چیز۔ اور جیسا کہ میں نے کہا چور دروازہ بند کر دیا۔ چور دروازہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسے بند کیا کہ اگر ہم زیورات کے زکوٰۃ کو ختم کر دیں، زیورات کی زکوٰۃ کو ختم کر دیں، تو لوگ کیا کریں گے؟ اپنی ساری پراپرٹی کے زیورات بنا لیں گے۔ کیا بنا لیں گے؟ زیورات بنا لیں گے، بیوی کو الگ بنائیں گے، ماں کو الگ، بہن کو الگ، بچوں کو الگ، اور زیورات کو، سونے اور چاندی کو زیورات کی شکل دے کر زکوٰۃ سے مفت ہو جائیں گے۔ دوستو آج زمانہ یہ چل رہا ہے کہ مالدار لوگ زکاتیں نہیں نکال رہے، مالدار لوگ زکاتیں نہیں نکال رہے، غریب لوگ بھوکے مر رہے، غریبوں کو زکاتیں نہیں بھرے۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے، بھوک مری کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں کئی جگہ سے رپورٹ آئی کہ بھائی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ایک فلاں عورت نے اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کر لیا، سوسائڈ کر لیا، اور نہ جانے کیسی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ خبریں صحیح بھی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے مالدار لوگ اپنی زکاتوں کو نہیں نکال رہے۔ اگر مالدار لوگ زکاتوں کو صحیح طور پر نکالے تو امت مسلمہ کا کوئی بھی غریب نہ رہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے اندر 100% زکاتیں نکلتی تھی۔ زکات نکالنے والا اپنی زکات کو لے کر گھومتا تھا، بھائی میری زکات کو لے لو، تو سامنے والا خود کہتا بھائی میرے اوپر بھی زکات فرض ہے، بھائی میرے پاس بھی زکات کا مال پڑا ہے، تو لے لے۔
आदमी घूमता था पूरे शहर के अंदर, कोई एक गरीब उसको नज़र नहीं आता था, क्योंकि इसलिए कि 100% ज़कातें निकलती थी। आज के ज़माने में अगर 100% ज़कातें निकलना शुरू हो जाए, कोई भी मुसलमान भूखमरी का शिकार ना हो। ये चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है, और ये मेरा चैलेंज नहीं बल्कि ये हकीकत है। ये क्या है? हकीकत है। तो आज के ज़माने में वैसे ही लोग ज़कातें नहीं निकाल रहे, और आज के ज़माने में इस तरह के अगर तुम फालतू फतवे झाड़ना चालू कर दोगे फिर तो उम्मत को तो बहाना ही है। मैंने फला क्लिप देखी, सऊदी अरब के उलमा का फतवा है कि भाई ज़कात नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बेगम तो खुश, सारा माल आगे मियाँ क्या कर रहा है, सोने चांदी के उसके ज़ेवरात बना रहा है, और हर एनिवर्सरी पर उसको गिफ्ट दे रहा है। बीवी खुश, बच्चे खुश, और ये भी खुश कि भाई मेरे को माल तो है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको जाऊंगा मार्केट में तोड़ूंगा और पैसा निकाल के लेकर आऊँगा, ज़कात अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चोर रास्ता था। ये क्या था? चोर रास्ता था। इसको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कई ज़माने पहले ही बंद कर दिया था। बाद के उलमा को आज समझ में आया। बाद के उलमा को कब समझ में आ रहा है दोस्तों? आज समझ में आ रहा है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको सारे फतवों की लिंक दे दूंगा। इब्ने बाज़, इब्ने उसैमीन के जो शागिर्द है उनका जो फतवा है उसकी भी मुकम्मल लिंक आपको दे दूंगा। हमारे एक मुफ्ती साहब, मुफ्ती ईसा ज़ाहिद साहब ने भी इसका एक मुकम्मल जवाब रिकॉर्ड किया है, उसकी लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जाते जाते मैं आपको एक पॉइंट की बात बता दूँ कि आज गैर मुक़ल्लिदीन इब्न के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद करते। इब्न बेटा, इब्न के ऊपर बहुत एतमाद करते। जो मुतक़द्दिमीन जो थे गैर मुक़ल्लिद, वो इब्ने हज़म, इब्ने हजर और इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम, इनकी तहक़ीक़ के ऊपर बहुत भरोसा करते। और आज के जो गैर मुक़ल्लिद है वो इब्ने बाज़, इब्ने उसैमीन, इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये जितने इब्न हैं ना दुनिया में, ये सारे इब्न और इनमें बहुत सारे और हज़ारों इब्न भी अगर मिला दो, एक अबू का मुकाबला नहीं कर सकते। बात समझ रहे आप? एक अबू हनीफ़ा, एक अबू हनीफ़ा, मतलब मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि हज़ारों बच्चे भी अगर पैदा हो जाए तो हज़ारों बच्चे मिलकर एक बाप का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अबू है। उस अबू ने अपने ज़माने के अंदर फ़िक़्ह को मुरत्तब कर दिया, दीन के सारे मसाइल को सही नहज के अंदर उम्मत के सुपुर्द कर दिया। अब अगर आप उसको चैलेंज कर रहे हो तो तुम बेवकूफ़ है। बच्चे चाहे कसरत में कितनी भी ज़्यादा हो जाए, वो अपने अब्बू का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये गैर मुक़ल्लिदीन आज इब्न और अबना के ऊपर बहुत एतमाद करते हैं। तुम करो एतमाद तुम्हारे अबना के ऊपर, हमको तो हमारे अबू के ऊपर क्या है? फ़ख्र है। क्या है? अबू के ऊपर फ़ख्र है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित रहमहुल्लाह बर्रदल्लाहु मस्जअहु, अल्लाह तबारक व तआला बात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारे लिंक आपको दे दी हैं, वहाँ से जाकर आप ये सारे इस मसले को समझ सकते हैं। और अगर इस तरह का कोई गैर मुक़ल्लिद आपको मिलता है जो इस तरह के फ़ालतू फतवे झाड़ कर ड्रामेबाजी कर शरीयत के मसाइल में तोड़ और मरोड़ को पेश कर रहा है, दोस्तों वो लिंक आप हम तक पहुँचाए। जितना हो सके हम उसकी तनक़ीद करेंगे, उसका ताक़ुब करेंगे और उसका रद्द करेंगे और उम्मत मुस्लिमा की सही रहनुमाई फरमाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।